نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ وار جو ہے یہ عقیدہ تحاوی کا درس ہوتا ہے، جس میں ہم عقائد کی اصلاح کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ اعمال سے زیادہ ضروری ہے۔ عقیدے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ عقیدے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نظریے سے ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے، دماغ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا۔ اب اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا اور اسی عقیدے پہ مر جانا یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 24 اور عقیدہ نمبر 25۔ عقیدہ نمبر 24 یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ فضل اور عدل کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ فضل والا معاملہ فرماتے ہیں اور عدل والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء فضلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت نصیب کریں اور جس کو چاہیں بخش دیں اور بچا لیں اس کو اور اس کی حفاظت فرمائیں، فضلاً اس پر فضل کرتے ہوئے، وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں اس پر فضل اپنا کر دیں، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو ذلیل فرما دیں اور اس کو مبتلا کر دیں مختلف آزمائشوں کے ساتھ عدل کرتے ہوئے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فضل کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور چاہت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عدل اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پر اس کو انعام دیا جائے، کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس پر وہ انعام کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ جس طرح کوئی ادارہ ہے، اب کوئی بچہ اس ادارے میں کوئی پوزیشن لیتا ہے تو ادارے کے ذمہ ضروری ہے کہ اس پوزیشن پر اس بچے کو انعام دیا جائے، اگر وہ نہیں دے گا تو وہ ادارہ عادل نہیں ہوگا۔ لیکن فضل جو ہے وہ فضل الگ چیز ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کا مستحق نہ ہو اور وہ چیز نصیب ہو جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہلاتا ہے کہ انسان جو ہے اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو اولاد ملے، انسان اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو علم ملے، انسان اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو فلاں چیز ملے، اس کو گاڑی ملے، اس کو بنگلہ ملے، یا مختلف جو ضروریات کی چیزیں ہیں جو اس کو مل رہی ہیں، تو انسان اس کا مستحق نہیں تھا اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں عطا کر دیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی وجہ سے مال کو بھی بعض اوقات فضل کہا جاتا ہے کہ انسان تو اس چیز کا مستحق نہیں ہے، نہ ہی انسان کی اس قدر کوشش ہے کہ اس نے اپنی کوشش کی بنا پر اتنا مال اکٹھا کر لیا، بلکہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر فضل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مال عطا کر دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ضروری نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ادارے پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس پوزیشن ہولڈر بچے کو وہ انعام دے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو یہ اس ادارے پر ضروری ہوتا ہے، اس کے اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو وہ اس کے یعنی اپنے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی نیکی پیش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضل سے نہیں نوازتے، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لازماً وہ چیز عطا کرے یا لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل فرماتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مصیبت کے اندر پڑ جائے یا کوئی آدمی آزمائش کے اندر پڑ جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کو اس آزمائش سے یا اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو نکالے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے آزمائش سے نکال دیتے ہیں
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منش ہے۔ اگر وہ مصیبت کے اندر پڑا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکالے یا آزمائش سے اس کو خلاصی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اچھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور بہت ساری بری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے جانور پیدا فرمائے ہیں، بکری ہے اور بھیڑ ہے، گائے وغیرہ ہے، بھینس وغیرہ ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، جس طرح کتا ہو گیا، جس طرح خنزیر جو نجس العین ہے، اس طرح کی اور کیڑے مکوڑے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور بری چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا فرمائی۔ سانپ جیسی زہریلی چیزیں اور اس طرح کی اور زہریلے کیڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، تو ان کے پیدا فرمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مصلحت ہے، کوئی خاص حکمت ہے جس حکمت کو ہم نہیں جانتے۔ اور خنزیر کو پیدا فرمایا، تو خنزیر کو پیدا کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ خنزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو یہ کوئی فضول چیز ہے اور بس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے اس کے فوائد ہیں جن سے ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اس طرح کچرا وغیرہ کھانا اس کا کام ہوتا ہے، اور چلتا پھرتا کوڑا دان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بیشتر دنیا کا کچرا یہ چیزیں، یہ خنزیر وغیرہ یہ کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فائدے کے لیے اس کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ کچرا جب کھاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو نجس العین کہا جاتا ہے، یعنی اس کا جو جوٹا ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے کفر پر، کسی کے گناہ پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرماتے ہیں کہ اس کے غلطیوں کا مواخذہ کرتے ہیں یا کفر کا مواخذہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفر ہے اور یہ جو گناہ ہے یہ انسان اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے انسان جو ہے وہ گناہ پر لگ جاتا ہے اپنی، کیونکہ یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا رستہ اپنائے یا برا رستہ اپنائے۔ اگر اچھا رستہ اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات گنوائے ہیں کہ فلاں فلاں یہ انعام تمہیں ملیں گے۔ اگر تم برے اعمال کرو گے یا کفر کرو گے تو پھر تمہارے لیے یہ انعام، یہ جو سزائیں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کو ذکر فرما دی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی غم پہنچتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ تمہارے اپنی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے، جو تم نے خود بویا ہوتا ہے، آج وہی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ جو دنیا کے اندر انسان غلط اعمال کر رہا ہے، غلط رستے پر چل رہا ہے، تو آخرت میں وہ اس کو اس چیزوں کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حق بجانے میں، اور اس کو جو سزا مل رہی ہے تو وہ اس کے اعمال کی بما کسبت ایدیکم، کہ جو اس کے ہاتھوں نے کمایا ہے وہ اسی وجہ سے مل رہی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بہت سارے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک کافر ہے، اگر اس حالت کفر کے اندر اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ پر ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی کافر ہے تو اس کو جہنم کے اندر ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو ایک کافر کو جنت کے اندر داخل کر دے، اور ایک مسلمان ہے جو سارے اعمال بھی اس نے جنت والے کیے ہیں اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بات فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بات پر مجبور نہیں ہے کہ جو حالت اسلام میں فوت ہوا اس کو لازماً جنت کے اندر داخل کرنا، بلکہ اللہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید تو یہی ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ضروری ہے، ہم جو اعمال کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ جنت نصیب کرے، تو اللہ تعالیٰ پر فرض یا اللہ تعالیٰ پر کوئی ضروری نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت نصیب کریں گے، کسی کو
جہنم کے اندر پھینکیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس کی سزا ہوگی وہ کریں گے، اور جنت کے اندر جائے گا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو عدل کا سوال نہ کریں بلکہ فضل کا سوال کریں، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کامیابی حاصل کر سکیں یا جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 25۔ عقیدہ نمبر 25 یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل سے دوچار ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ کہ جو بھی دنیا کے اندر ہیں ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے عدل کے درمیان میں یہ کام کر رہی ہے، یا اسی طرح یہ دنیا کے معاملات چل رہے ہیں کہ کبھی فضل ہے کبھی عدل ہے۔ فضل یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان اس چیز کا مستحق نہیں ہے، یا کوئی چیز ہے وہ اس چیز کسی کا انعام کی مستحق نہیں ہے لیکن وہ اس کو انعام مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا۔ اگر اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہو گیا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون کہ کوئی انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو میں اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا دوں گا، یعنی کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو میں 10 نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور کوئی انسان اگر برائی کرتا ہے تو اس کو ایک برائی کا ہی گناہ ملے گا۔ اگر کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک گناہ ہی اس کا تصور کیا جائے گا اور ایک گناہ ہی اس کا شمار کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی برائی لاتا ہے فلا یجزا الا مثلها بس نہیں اس کو بدلہ دیا جاتا بلکہ اس کی مثل ہی، وهم لا یظلمون اور یہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیں، 10 نیکیوں کا نہ دیں، کون پوچھنے والا ہے؟ اگر ایک نیکی کے بدلے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 فرمایا کہ میں 10 گناہ دوں گا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو 100 گنا دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو 1000 گنا دے دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کہ وہ 10 گنا ہی دے گا۔ اگر وہ 10 گنا دے رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے تو اس کا جو گناہ ہے اس کے بقدر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ گناہ ایک گناہ ہے تو ایک گناہ شمار کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے میں 10 گناہ جو ہیں وہ شمار کرنا شروع کر دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ہو سکتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بارے میں فرمایا وہ حق ہے، وہی سچ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک نیکی لاتا ہے ہم اس کو اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اور جو انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بقدر اس کو ایک گناہ ہی شمار کیا جاتا ہے اور اسی کی سزا اس کو ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اس میں وہ کسی قسم کے ظلم کا شکار نہیں ہوں گے، یعنی انسانوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی